بے زبان سید رفیق حسین کے افسانے کو سنا رہے ہیں خالد حمید۔ 500 روپے کے انعام کا اعلان سن کر باری باری سبھی نے کوشش کی۔ ہندوستانی چابک سوار، کابلی پٹھان، توپخانے کے گورے اور سپاہی ایک کے بعد ایک کتنے ہی گھوڑی پر سوار ہونے کے واسطے سرکس کے دائرے میں داخل ہوئے اور طرح طرح کی کوششیں کی، لیکن گھوڑی پر سوار ہونا تو درکنار، اس کی راست تک چھونا نصیب نہ ہوئی۔ جو بھی آگے بڑھا دونوں کان پیچھے سکیڑ، دانت نکال، ہنہنا کر گھوڑی ایسے کاٹنے کو دوڑی کہ بہت سے تو جب ہی گرتے پڑتے سرکس کی دیوار پھان باہر بھاگے، اور اگر ایک آدھ ڈھیٹ بیت یا چابک گھماتا کھڑا بھی رہ گیا تو پھر گھوڑی نے گھوم گھوم کے ایسی دلتنیاں چلائیں کہ آخر مجبور ہو کر اس کو بھی پشیمان اور شرمندہ باہر آنا پڑا۔ سرکس کے مینیجر نے جو نیچی سی دیوار کے باہر کھڑا تھا، چاروں طرف سر گھما گھما کے تماشا دیکھنے والوں کو مخاطب کر کے پھر اعلان کیا، اتنا جنٹل مین سپاہی اور جوان چاروں طرف ہے، کوئی اور آئے آئے آئے، جس کا ہمت ہو، جو کوئی اس گھوڑے پر بیٹھے گا اور 4 قدم چلائے گا، سرکس کمپنی اس کو 500 روپے انعام دے گا۔ چاروں طرف کوچوں، کرسیوں اور پھر چھت تک اٹھتی چلی گئی بینچوں پر ہزاروں آدمی بیٹھے تھے۔ سرکس کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لیکن اب کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ کوئی آئے۔ ہر طرف سب خاموش شرمندہ سے بیٹھے تھے، اور ان کے سامنے تماشے کے چھوٹے سے گول چکر کے بیچ میں چمکدار سیاہ چکنی چپڑی تندرست نوجوان پھرتیلی چلبلی گھوڑی گردن کو محرابی خم دیے ہنہناتے ہوئے سر کو جھٹکے دے دے کر اور دم کی چوری جھپکا جھپکا کر اگلے پیروں سے زمین پر ٹاپے مار رہی تھی۔ اس کی اس حرکت میں فتح کی مسرت، حسن کا غرور اور شباب کی بھڑک آیا تھی، اور اس وقت جب کہ دنیا بھر کی نگاہیں اس سیاہ گھوڑی پر جمی ہوئی تھیں، سرکس کا چور دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سن سے بھاگتی ہوئی ایک لڑکی ہوا کی طرح آئی، بجلی کی طرح اس کا ہنٹر کوندا، گھوڑی اچھلی، پھڑکی اور بھاگی، ہنٹر کوندا اور پھر کوندا، گھوڑی جان توڑ سرکس میں چکر لگانے لگی۔ اب سب کی نگاہیں اس سفید انسانی بچھڑی پر جم گئیں۔ بوٹا سا قد، دوہرا جسم، سیاہ بال، کھال سے چمٹا چست سرکس کا لباس، حسن تھا، جادو تھا، قہر تھا کہ سحر تھا۔ اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کا سینہ، اس کی گردن، اس کا سر، اس کی آنکھیں، ہر ایک کشش دل کا مرکز تھا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک مجسمہ شباب تھی۔ دنیا اس کو تکتی تھی اور وہ بے خبر تھی۔ ہنٹر گھماتے گھماتے ایک دفعہ وہ لپکی، سپاٹے بھرتی گھوڑی پر ہاتھ لگاتے ہی بجلی کی پھرتی سے سوار ہو گئی، دونوں ہاتھوں سے کھلے ہوئے بالوں کو سنوارا اور پھر بھاگتی گھوڑی کی ننگی پیٹھ پر کھڑی ہو گئی۔ گھوڑی نے چکر پر چکر اور تیزی سے لگانا شروع کر دیے۔ اس وقت اس کے کھلے ہوئے سیاہ بال گلابی ربن کی بندش سے آدھے آزاد، پیچھے پیچھے پھرپھراتے اس کی چست پاجامے میں مرفوف گول گول ٹانگیں ہلکے ہلکے لچکتی تھیں، دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتے تھے۔ سرپٹ بھاگتی ہوئی گھوڑی پر وہ ایک رقص سا کر رہی تھی۔ سب کی نگاہیں ادھر لگی ہوئی تھیں۔ وہاں چور دروازہ آہستہ سے پھر کھل چکا تھا۔ چکر لگاتے لگاتے ایک دفعہ ادھر گھوم، گھوڑی میں سوار اس کے اندر غائب ہو گئی۔ کئی سیکنڈ تک تماشبین سکتے کی سی حالت میں خاموش رہے، اور پھر تالیوں کے شور سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ سرکس کے لکھنؤ آنے کے چند ہی دن بعد سارے شہر میں گھوڑی اور لڑکی کا شہرہ ہو گیا۔ ان دونوں کے حسن، خوبصورتی، شرارت اور شہ سواری پر طرح طرح کے اظہار خیال ہونے لگے، اور بیسیوں روایتیں، افواہیں پھیلتی چلی گئیں۔ سرکس کے چھوٹے بڑے جانور، ان کے پنجرے اور کام کرنے والوں کی چھولداریاں، سب کے چاروں طرف اونچی اونچی قناتیں کھڑی کر کے ان کو عوام کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سرکس کے مالک یا مینیجر کی اپنے لوگوں کو سخت ہدایت تھی کہ وہ کسی سے نہ ملیں اور نہ ہی باہر جائیں۔ ایسی حالت میں لکھنؤ کی مخصوص خلقت یعنی شوقین، آوارہ منش اور مفلس شرفا قناتوں کے چاروں طرف اور بھی زیادہ چکر لگانے لگے۔ ان سب باتوں کا آخر نتیجہ یہ ہوا کہ یہ شہرت نواب محمود علی خان تعلقہ دار ڈلی آباد تک پہنچی، اور ایک دن وہ خود سرکس کا تماشا دیکھنے آ گئے، جہاں ان کے واسطے نشستیں مخصوص کر کے آراستہ کر دی گئی تھیں۔ نواب نے سب کرتب حیرت سے دیکھے اور پسند کیے، لیکن سب سے زیادہ اس لڑکی اور گھوڑی کا کھیل پسند کیا۔
تماشا ختم ہونے پر انہوں نے مینیجر سرکس کو اپنی نشست پر طلب کیا اور بڑی دیر تک ان سے سرکس کی تعریفیں کی، خاص کر اس لڑکی کی، یہاں تک کہ انہوں نے انعام دینے کے واسطے لڑکی کو بھی اپنے پاس بلانا چاہا، مگر جب مینیجر سے یہ معلوم ہوا کہ لڑکی کا تماشا کرنے کے علاوہ باہر آنا ممکن نہیں، تو مینیجر کے لیے اپنی رسٹ واچ اور 50 روپے لڑکی کے واسطے انعام بھجوا دیے۔ نہ صرف یہی بلکہ دوسرے روز پھر تماشے میں بہت پہلے سے آ گئے، مینیجر کو بلوایا، دنیا بھر کی باتیں اور ہیر پھر کے لڑکی کے متعلق اور گھوڑی کی باتیں کرتے رہے، لیکن اس وقت مینیجر اپنا زیادہ وقت نواب صاحب کو نہ دے سکا، اسے تماشے کی جلدی تھی اس لیے چلا گیا۔ تماشا ختم ہونے پر وہ خود ہی پھر آ گیا۔ نواب صاحب نے 100 کے 5 نوٹ سرکس کو انعام میں دیے، بڑی دیر تک باتیں کی، اتنی کہ رات گئے واپس ہوئے۔ دوسرے دن نواب صاحب نے مینیجر کو اپنے محل پر صبح کے کھانے پر دعوت دی۔ نواب صاحب کی اس خاص توجہ اور مہربانی کا مطلب مینیجر سرکس بھی پوری طرح سمجھ گیا تھا۔ 100 سے اوپر محل، 65 برس کی عمر، نواب صاحب کی دولت اور اس کے استعمال سے کون ایسا تھا جو واقف نہ تھا؟ جہاں دیدہ جہاں گشت مینیجر نے بھی سمجھ لیا تھا کہ یہی موقع ہے، جو کچھ بھی کمایا جا سکے کما لیا جائے، اس لیے اس نے بڑی تدبیر اور دور اندیشی سے کام لیا۔ کھانے کے بعد جب اصل معاملے کی باتیں شروع ہوئیں تو اس نے پہلے تو بڑی ہی پریشانی اور گھبراہٹ ظاہر کی، اس معاملے میں کچھ سننا ہی نہ چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ لڑکی کا باپ اور بڑا بھائی دونوں ساتھ ہیں، سخت نگرانی کی جاتی ہے، کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن پھر بعد میں جب اس کو بہت کچھ لالچ دیا گیا تو بہت ہچکچاہٹ کے بعد ایک تجویز اس طرح پیش کی، نواب صاحب، آپ کے اخلاق اور مہربانی نے مجھ کو مجبور ہی کر دیا، لیکن حضور دیکھیں کہ میں اس قدر خطرناک کام کرنے پر آمادہ ہو گیا ہوں، اگر کچھ بھی گڑبڑ ہو گئی تو 10-12 برس جیل خانے میں چکی پیسنا پڑے گی۔ بہرحال اب جو کچھ بھی ہو، آپ کا کام تو پورا کروں گا ہی۔ کل اتوار کا تماشا ختم کر کے ہم لوگ پرسوں یہاں سے کانپور جانے والے ہیں۔ آپ پیر کے صبح کو اپنا موٹر خود ہی لے کر ہم لوگوں کے قناتوں کے دروازے پر آئیں اور انتظار کریں۔ لڑکی کی طبیعت کچھ خراب بھی رہتی ہے، میں اس سے کہوں گا کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے واسطے موٹر ہے اور اس دھوکے سے لا کر اس میں سوار کر دوں گا، اس کو شبہ بھی نہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ اس سے کوئی بات نہ کریں، خاموشی سے بیٹھائے لیے چلے جائیں۔ محل میں جا کر پھر جو بھی ہو اس کے ذمہ دار آپ ہیں، جو کچھ بھی انتظام کرنا ہو کر لیں۔ اس کے باپ اور بھائی کی زبان بند کرنے کے واسطے بھی ہر ممکن طریقہ اختیار کرنا ہوگا، اور اس لیے میں حضور سے صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ 10,000 سے کم میں یہ کام کرنے پر میں ہرگز تیار نہیں ہوں۔ اس میں مجھے کیا ملے گا یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ پولیس اور اس کے رشتہ داروں کو دے دلا کر کچھ مل گیا تو مل ہی گیا، ورنہ کھاتے میں چکی پیسنا تو بدا ہی ہے۔ نواب صاحب، میں تو آپ سے پھر التجا کرتا ہوں کہ آپ اس لڑکی کا خیال چھوڑ دیں، وہ آپ کے پاس کی چیز نہیں ہے۔ سرکس 20 دن لال باغ میں ٹھہرا۔ اتوار کی شام کو آخری مرتبہ تماشا کر کے پیر کے صبح کو یہاں سے کوچ کا سامان ہونے لگا۔ صبح اندھیرے ہی 22 گھوڑوں کو لے کر پیدل روانہ ہو گئے تھے۔ باقی جانوروں کے پنجرے چھکڑوں پر لادے جا رہے تھے، لوگوں کی چھولداریاں گرا گرا کر تہہ کی جا رہی تھیں، ہر آدمی کسی نہ کسی طرح کام میں مشغول تھا۔ ایک طرف ایک ہاتھی بیٹھا تھا جس پر بہت سا سامان لدا ہوا تھا، اس پر چند بندر بندھے ہوئے تھے، اب یہ بھی روانہ ہونے کے واسطے تیار ہو گیا تھا۔ باقی ہاتھی ابھی یوں ہی کھڑے جھوم رہے تھے۔ مینیجر کا چھوٹا سا خیمہ ابھی لگا ہوا تھا اور وہ اس کے سامنے آرام کرسی پر لیٹا نواب صاحب کی آمد کا منتظر تھا۔ ایک آدھ آدمی ادھر ادھر سے آ کر اس سے پوچھ گچھ کرتا، جس پر وہ ان کو معمولی ہدایتیں بھی دیتا، اور پھر گھڑی کو دیکھ کر انتظار میں لیٹ جاتا تھا۔ 9 بجے کے قریب نواب صاحب کے موٹر کا ہارن بجا۔ مینیجر فوراً اٹھا اور قناتوں سے باہر گیا۔ وہاں ایک بہت بڑے موٹر میں جس پر پردے لگے ہوئے تھے، نواب صاحب خود کرتا پاجامہ پہنے ڈرائیور کی جگہ بیٹھے تھے۔ مینیجر نے پاس جا کر سلام کیا۔ نواب صاحب کی آنکھیں چمک رہی تھیں، چہرہ استعجاب سے سرخ تھا۔ مسکرا کر گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، کیسے؟ مینیجر اطمینان سے، سب انتظام ٹھیک ہے۔ نواب صاحب جلدی سے، بہتر ہے پھر جائیے، جلدی کیجیے۔
مینیجر نہایت اطمینان سے: میری طرف سے مطمئن رہیں، اب آپ بھی تو مجھے اطمینان دلائیں۔ دیکھیے نواب صاحب، اس واقعے کے بعد میرا آپ کے محل پر جانا کسی طرح ٹھیک نہ ہوگا، اور نہ تو آپ کا یا آپ کے کسی آدمی کا ہی آنا ٹھیک ہوگا۔ دوسرے کسی اور شخص کا بیچ میں پسند نہیں کرتا۔ نواب صاحب جلدی سے گدی کے نیچے سے نوٹوں کا بنڈل کھسیٹ کر اور ان کو کھولتے اور بند کرتے ہوئے: آپ کی رقم آپ کے اطمینان کے واسطے موجود ہے، ایک ہاتھ سے لڑکی کو سوار کیجئے، دوسرے ہاتھ سے اپنا معاوضہ لیجئے، چاہیے جلدی کیجئے، میرا یہاں اس طرح زیادہ ٹھہرنا نازیبا ہے۔ مینیجر نے ایک دفعہ نوٹوں پر پھر نظر ڈالی، مسکراتا ہوا قناتوں کے گھیرے کے اندر گیا، اپنے ڈیرے کے پاس جا کر اس میں جھانکا اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اندر سے وہی لڑکی وہی تماشا کرنے کا چست لباس پہنے مسکراتی ہوئی نکلی اور مینیجر کے پیچھے پیچھے چلتی۔ باہر موٹر کا انجن پہلے ہی سے گھنگھنا رہا تھا۔ نواب صاحب اسٹیئرنگ گیئر دونوں ہاتھوں سے تھامے بالکل تیار بیٹھے تھے۔ جو ہی یہ دونوں پاس آئے، نواب صاحب نے للچائی ہوئی ایک نگاہ جلدی سے لڑکی پر ڈالی۔ وہ نواب صاحب پر ایک نگاہ ڈالتی ہوئی مسکراتی موٹر کے پاس آئی۔ مینیجر نے دروازہ کھول دیا اور وہ اس میں بیٹھ گئی۔ مینیجر دروازہ بند کر کے نواب صاحب کے پاس آیا۔ انہوں نے کھسکتے ہوئے موٹر میں سے نوٹوں کا بنڈل مینیجر کو دے دیا اور رفتار بڑھا دی۔ لمحے بھر میں موٹر سامنے کے موڑ پر گھوم کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ قناتوں سے باہر فٹ پاتھ پر مینیجر صاحب تنہا مسکراتے ہوئے نوٹوں کے گڈھے میں سے پرتیں ہٹا ہٹا کر کچھ دیر دیکھتے رہے اور پھر ان کو پتلون کی جیب میں ٹھونستے ہوئے اندر روانہ ہوئے۔ موٹر سڑک پر غائیں غائیں ادھر گھوم ادھر گھوم، یہ جا وہ جا نکلا چلا گیا، یہاں تک کہ شہر کا کنارہ آ گیا اور اب وہ سیدھا ڈلی آباد کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں پوری سخت گیری اور احتیاط کے ساتھ سب انتظام ہو چکے تھے۔ محل کے زنانے پھاٹک میں جو ہی موٹر داخل ہوا، بڑا پھاٹک بند کر لیا گیا۔ اس کے اندر کے صحن میں 2-4 کیاریاں، چند درخت اور پودے تھے۔ ایک طرف 3-4 ملازم بیٹھے تھے۔ ایک لمبے دالان کے سامنے اونچا سا چبوترا تھا۔ موٹر اس کے سامنے رکا۔ موٹی سی ادھیڑ عمر کی ایک ماما چاندی کا منو زیور پہنے موٹر کے پاس آئی، دروازہ کھولا، بڑے ٹھسے سے بولی: اتریے، آئیے میرے ساتھ چلی آئیے۔ لڑکی اب بھی اسی طرح خاموش مسکراتی ہوئی خوش پھرتی سے اتری اور اس کے پیچھے پیچھے تیزی سے چل دی۔ ماما نے برآمدے کے کونے پر ایک دروازہ کھولا۔ یہ زینہ تھا۔ دونوں اوپر چڑھے۔ ایک اور چھوٹا سا صحن ملا۔ اس کے دوسری طرف ایک بہت بڑا راستہ کمرہ تھا، جس میں زمین پر فرش، قالین، گاؤ تکیے تھے۔ فرش پر گاؤ تکیے کے برابر قالین پر ایک گنگا جمنی پاندان، دوسری طرف آبنوسی تردان رکھے تھے۔ ماما لڑکی کو لیے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوئی، تختوں کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا اور الٹے پیروں واپس لوٹ گئی۔ لڑکی نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی، ہر چیز کو حیرت سے دیکھا۔ تختوں کے پاس گئی، پیر لٹکا کر بیٹھی، لیکن فوراً ہی جھک کر آبنوسی تردان کو چھوا اور پھر سیدھی ہو گئی۔ چاروں طرف دیکھا، کوئی دیکھتا تو نہیں ہے، پھر جھک کر اتردان کے نقوش پر ہاتھ پھیرا۔ نواب صاحب انگنائی کی دوسری سمت کے ایک کمرے میں سے جھانک رہے تھے۔ باہر آ کر ہنستے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوئے۔ ہاں ہاں، عطر لگاؤ، یہ تمہارے ہی واسطے ہے۔ ان کے آنے پر لڑکی سیدھی ہو بیٹھی اور ان کی طرف دیکھ کر زیر لب مسکرائی۔ نواب صاحب نے اور آگے بڑھتے ہوئے کہا: کس غضب کی تمہاری مسکراہٹ ہے، اور آگے بڑھے، دونوں ہاتھ لڑکی کی طرف بڑھائے۔ آنن فانن لڑکی کے مسکرانے میں تغیر پیدا ہوا، ہنسی غائب ہو کر متانت پیدا ہوئی۔ متانت سے پریشانی اور پریشانی سے غصے کے آثار اس کے چہرے پر آئے۔ اب وہ ساکت کھڑی اس سفید بوڑھے کو غصے سے تک رہی تھی۔ نواب صاحب نے یہ کہتے ہوئے کہ دنیا کا ہر عیش یہاں تمہارے واسطے مہیا کر دوں گا، اب تم کو میرا ہی ہو کر رہنا ہوگا، پھر اپنا ہاتھ لڑکی کی طرف بڑھایا۔ لڑکی پھرتی سے ایک قدم پیچھے ہٹی، دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے کو رگڑ ڈالا،
پھر کندھوں پر پڑے ہوئے گیسو سر سے نوچ صاحب کے سامنے زمین پر دے مارے، اور اس کے بعد اس نے پہلی مرتبہ اپنی آواز نکالی، آواؤ آواؤ آ۔ نواب صاحب مجسمے حیرت بنے ساکت کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے 14 برس کی بدحیت گونگی لڑکی غصے میں بھری بے ہنگم آوازیں نکال رہی تھی۔ زور زور سے ہاتھ رگڑنے سے اس کے چہرے کا غازہ جا بجا سے اڑ چکا تھا، جس سے اس کا اصلی سیاہ رنگ چتکبرا ہو گیا تھا۔ چہرے پر ایک زخم کا بدنما داغ دائیں گال سے لے کر کن پٹی تک چلا گیا تھا۔ دوسرا داغ خشخشی بالوں سے آراستہ سر کے بیچوں بیچ نمایاں چمک رہا تھا۔ وہاں نہ باپ تھا نہ بھائی، مکروہ صورت لاوارث لڑکی، فکر کون کرتا؟ البتہ گھوڑی کی فکر میں سبھی پڑ گئے۔ کانپور پہنچ کر اب ہر ایک کی یہ کوشش ہونے لگی کہ لڑکی کی جگہ وہ لے لے۔ انہوں نے طرح طرح سے اسے رام کرنے کی فکر کی، لیکن پیار، دلاسا، مار پھٹکار کچھ بھی کارگر نہ ہوئے، کیونکہ بچپنے سے انہی لوگوں نے روزانہ اس کے ہزاروں سوئیاں چبو چبو کر اسے دنیا بھر کے انسانوں سے خائف کر دیا تھا۔ یہ لوگ سرکس کے گھیرے میں لا کر طرح طرح کے لباس بدل بدل کر اس کے پاس آتے تھے اور اس کے سوئیاں چبویا کرتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ جب تک وہ تھان پر بندی ہے خیریت ہے، اور جہاں اس جگہ سے ہٹی یا آواز ہوئی، سوائے اس لڑکی کے جو بھی پاس آئے گا کسی نہ کسی طرح سوئی ضرور چبھ ہوئے گا۔ اس کو ہر انسان سے دلی نفرت اور عداوت ہو گئی تھی۔ اس کی قدرتی محبت کا رجحان دنیا بھر سے سمٹ کر اس لڑکی پر قائم ہو چکا تھا۔ وہ نوعمر بے زبان جانور عاشق کی طرح محبت کرنے کو بے قرار، معشوق کی طرح محبت کیے جانے کا منتظر، صرف ایک ہی ہستی اس گونگی لڑکی کی منتظر، کالی گھوڑی خاموش کھڑی، سر کو جھٹکے دیتی اور دم سے مکھیاں جھلتی تھی۔ نہ آنکھوں میں اشک، نہ لب پر فریاد، اگاڑی پچھاڑی بندھی کھڑی ہے۔ کبھی دو ایک منہ گھاس کھا لی اور کھڑی ہے، کان آگے کیے، پیچھے سے سر کو جھٹکے دیے، دم کی چوری چل رہی ہے، خاموش کھڑی ہے۔ اس خاموشی میں انتظار ہے، غم ہے، اور پھر انتظار ہے۔ اس پر طرح طرح کے ظلم ہوئے، طرح طرح کی مار پڑی، ہر طرح سے اس پر سوار ہونے کی کوشش کی گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس کو لڑکی کا انتظار تھا، وہی اس پر سوار ہو سکتی تھی، دوسرے کو کیسے پاس آنے دیتی؟ یہاں تک کہ جب پیروں میں سندے ڈال کر اور منہ پر موہرا باندھ کر اس کو چلنے، دولتی چلانے اور کاٹنے سے بھی بالکل ناکارہ کر دیا گیا، تو پھر اس نے دھڑا دھڑ اپنے تئیں کھڑے قد سے گرا دیا، لیکن کسی کو سوار نہ ہونے دیا۔ اسی طرح دن بھر اس پر سختیاں ہوئیں، اور جب بھی لوگوں نے ہار کے جھک مار کے پھر اسے تھان پر لا کے باندھا، وہ خاموش کھڑی ہو گئی۔ نہ آنسو، نہ آواز، نہ سرداہیں، نہ فریاد، خاموش خاموش، بے زبان کی ایک وہی زبان خاموشی۔ سر کو دو ایک جھٹکے دیے، دم ہلائی، خاموش کھڑی ہے، گھنٹوں کھڑی ہے۔ سرکس والوں میں ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اچھا اب سالی کو جلاب اور فاقے دیے جائیں، ادھر اس نے خود دانا اور گھاس چھوڑ دیا۔ بانسوں کی مار سے اور کھڑے قد سے گر پڑنے سے بدن پھوڑا ہو رہا تھا۔ لڑکی کی یاد میں دل بے قرار تھا، ہر طرف آنکھیں اسی کو ڈھونڈتی تھیں، نہ بھوک تھی نہ پیاس، اوپری چوٹیں، اندرونی غم۔ چند دن اور جو گزرے تو گھوڑی کی صورت ہی کچھ اور ہو گئی۔ بھڑکتی تھرکتی ہوئی موٹی تازہ سیاہ چمکتی بچڑی کے بجائے سست مریل میلی سیاہ نیچی کھچی گھڑیا سر جھکائے اونگتی ہوئی سی کھڑی ہے۔ آخر ایک دن جب سرکس کانپور سے بھی کوچ کرنے لگا، اس کا نیلام بول دیا۔ 35 روپے اور مالک سرکس کی جیب میں آئے اور گھڑیا بھی یہاں سے رخصت ہو گئی۔ 4 دن کے بعد بھولے سے بھی کوئی کیوں ان کو یاد کرتا؟ کیسی لڑکی، کس کی گھوڑی، گھاس کوڑا، اس کا کیا، پڑا ہے تو پڑا ہے، نہیں تو آندھی آئی اڑ گیا، پانی آیا بہہ گیا۔ یہ دونوں بھی دنیا کے سمندر میں تھپیڑے کھاتے بہتے چل دیے، ایک مشرق اڑا اور دوسرا مغرب بہا۔ اتفاق نے اکٹھا کر دیا، مل گئے، حادثات نے جدا کر دیا اور الگ ہو گئے۔ نہ اس کا کوئی گھر نہ دوارا، سرکس کی زندگی کیا تھی، صبح کا خواب تھا۔ چونکتے تو کچھ نہ تھا، گھوڑی کے لیے یکا تھا، یکے والا تھا،
کانپور کی سڑکیں گلیاں تھیں. ادھر لڑکی کے لیے چولہا تھا، برتن تھے، سل تھی اور بٹا تھا، اور 2 بیویوں کی خدمت تھی. مسالہ پیسنا، برتن مانجنا، کھانا پکانا، گھر بھر کو کھلانا، بچا کچا خود کھانا اور پھر اسی کو دہرانا. برس پر برس گزرے. گونگی لڑکی بے زبان، سل پر ہلدی، دھنیا، مرچیں، دونوں ہاتھوں میں بٹا، اکڑوں بیٹھی، آگے پیچھے ہل ہل جسم مجسم مسالہ پیسنے لگا ہے. اور دل، کم بخت دل، سرکس، سیاہ گھوڑی کی محبت بھری نگاہیں اور اس کی خمیدہ گردن، اس کا خوشنما ماتھا، جاڑوں میں کٹ کٹ کانپتے ہوئے، گرمی میں پسینے سے شرابور ہانپتے ہوئے، برسوں گونگی نے وہی گزرے ہوئے دن یاد کیے. پر قسمت نے کسی پہلو کوئی پلٹا نہ کھایا. اور زمانہ پلٹتا بھی تو کیا پلٹتا. نہ ماں باپ تھے، نہ بھائی بہن، نہ رشتہ دار، نہ ملنے والے، شوہر نہیں، اولاد نہیں. اس کی زندگی میں کوئی تغیر ہو ہی کیا سکتا تھا. امید بھی کیا ہوتی، تمنا ہی کیا ہوتی. بے آسرا، بے آرزو دن کٹتے گئے. چند سال میں لڑکی سے بڑھیا ہو گئی. جوتے کھاتے، خدمت کرتے 15 برس گزر گئے. سرکس کی وہ تندرست، سیاہ چمکتی شوخ گھوڑی کانپور میں نیلام ہونے کے چند دن بعد یکے میں جتنے والی گھوڑیا ہو گئی. اپنی پیٹھ پر کسی کو نہ بیٹھنے دیا تو کیا، کھڑکھڑاتا بھاری یکا دم کے پیچھے لگ گیا. اب ٹخ ٹخ مکڑیا، سٹا سٹ چابک. دن بھر شہر کی گلیوں اور اسٹیشن کے پھیرے ہونے لگے. دن بھر کی تھکی شام کو گھر آئی. ڈھیر سے ملائی ہوئی تھوڑا دانا، تھوڑی سی گھاس ملی. رات بھر مچھروں نے کاٹا. صبح ہوئی پھر چل دی شہر بھر کی خاک چھاننے. نہ شباب رکا، نہ جوانی ہی آئی. اسمار اور محنت سے دونوں ہی بھاگ گئے. بچڑی سے یکے کی گھڑیا ہو گئی. اسٹیشن پر جوتی کسی کھڑی اونگ رہی ہے. مزدوری مل گئی، سامان رکھا گیا. سواریاں بیٹھ گئیں تو یکے والے نے اس کو 2 جھٹکے دیے. چابک چلایا، ٹخ ٹخ کی. گھوڑیا نے دم ہلائی، سر اوپر نیچے ہلایا اور پھر منڈیا نیچے غوطے میں کھڑی ہو گئی. گھوڑی او گھوڑی تیرا ست یا ناس ہو، چل. ٹخ 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 ٹخ، سٹ چابک. گھوڑیا نے پھر دم ہلائی، سر ہلایا، دم ہلائی، سر ہلایا اور کھڑی ہے. پھر اس کو کرارے جھٹکے دیے گئے. او گھوڑی چل، تیرا ستیہ ناس لگے. ٹخ 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 ٹخ. اب پیروں سے زیادہ سر کو اوپر نیچے ہلاتی ٹھمک ٹھمک گھوڑی چل پڑی تو اور سٹا سٹ چابک پڑنے لگے. راستہ چلنا دشوار ہو گیا. ایک روز حسب معمول گھوڑیا یکا کھینچتی ٹھمک ٹھمک چلی جا رہی تھی. بازار میں ایک جگہ اسے روکا گیا. رک گئی، منڈیا نیچے کر کے کھڑی ہو گئی. یکے پر پردے پڑے تھے. اس میں 2 زنانی سواریاں تھیں. ایک مرد ساتھ تھا. مرد وہی کالے خاں باورچی تھے. سواریوں میں ایک بیوی، دوسری گونگی باما تھی. کالے خان نے ایک دکان پر سے زنانے گرگابی جوتے لا کے پردے کے اندر سر ڈال کے بیوی کو دکھائے. ان میں 2 پسند آئے، پہن کر دیکھے. پھر ان میں سے ایک کو لینے کے لیے بتایا. میاں جوتے لے کر پھر دکان کی طرف چلے. ان میں 2 پسند آئے، پہن کر دیکھے. پھر ان 2 میں سے ایک لینے کو بتایا. میاں جوتے لے کر پھر دکان کی طرف چلے. بیوی کی نیت اس جوڑے سے اس جوڑے پر ڈاواں ڈول ہوئی. اب کیا کرتی؟ گونگی کو اشارہ کیا، بلا میاں کو بلا. وہ بیچاری اپنی آواز میں چلائی، اواؤ اواؤ. پشمردہ دل بوڑھی گھوڑی نے برسوں کے بعد پھر وہی آواز سنی. وہی آواز جو کبھی محبت کا پیغام تھی. وہ آواز جس سے زندگی کی گزری ہوئی پرمسرت گھڑیاں وابستہ تھیں. یکا یکی آواز جو آئی، گھوڑی چونک، دونوں کان پیچھے دبا خاموش کھڑی ہو گئی. بازار کی چیخ پکار میں میاں نے آواز نہ سنی، اس لیے گونگی نے پھر وہی آواز نکالی. گھوڑی نے کان آگے پیچھے ہلاتے ہوئے پھر اس آواز کو سنا. دنیا کی تمام آوازوں میں یہی ایک آواز تھی جو اس سے تعلق رکھتی تھی. برسوں سے اس کے لیے کان ترستے رہے. برسوں سے اس آواز کے سننے کی نا امیدی ہو چکی تھی. یہ آواز لڑکی آ گئی، مل گئی. کہاں ہے؟ چلی جائے گی، پھر نہ ملے گی. کیا کروں؟ غالباً کچھ اس قسم کے خیالات گھوڑی کے دماغ میں آئے ہوں گے، یا جو کچھ بھی.
لیکن یہ واقعہ ہے کہ دوسرا کہ جو گھوڑی نے اس آواز کو سنا تو پھر یہ معلوم ہوا کہ اس مریل گھوڑی میں کسی نے بجلی بھر دی۔ اس نے ایک دفعہ ہنہنانے کی تڑپ ماری، جال میں پھنسے ہوئے جنگلی ہرن کی طرح وہ تڑپی اور پھڑکی، دیکھتے دیکھتے سانس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ گھوڑی آزاد بموں میں سے نکل یکے کے چاروں طرف پھرنے لگی۔ وہ رکتی بھاگتی، کبھی الف ہوتی، کبھی دلتیاں چلانے لگتی، کان سکیڑے دانت نکالے یکے کے گرد گھومنے لگی۔ چاروں طرف سینکڑوں آدمی جمع ہو گئے تھے، لیکن سب خوف زدہ بھاگنے کے واسطے تیار، دوری سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہی میں یکے والا اور میاں کالے خاں بھی شامل تھے، جو کہ فاصلے ہی سے نمایاں اچھل کود اور بلند تر چیخوں سے اپنی وابستگی اس غلاف پوش یکے سے ظاہر کر رہے تھے، جو کہ اب ٹیڑھا بموں کو لٹکائے رکوع کی حالت میں خاموش کھڑا تھا، اور اس کے ارد گرد خوفناک وحشی کالی گھوڑی اس ارادے سے طواف کر رہی تھی کہ اگر کوئی پاس آیا تو جان ہی لے لے گی، اور سفید پردے کا یکا بیچ میں عجیب مظلومیت سے ساکت ٹیڑھا چوکا کھڑا تھا۔ دراصل یہ معلوم ہو رہا تھا کہ دعا مانگ رہا ہے۔ اس کے پردوں کے اندر بھی بالکل خاموشی تھی۔ بیوی ڈر کے مارے بے ہوش ہو چکی تھی۔ گونگی پردے کا ایک کونا ہٹائے یکے کے ڈنڈے پکڑے خاموش بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے جو برابر ایک کے بعد ایک گالوں پر سے بہ کر ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اس کے چاروں طرف 2000 آدمیوں کا ہیجان تھا اور ارد گرد گھوڑی کے وحشیانہ کرتب تھے۔ اس نے اس وقت اپنی پرانی دنیا کو پھر ایک دفعہ زندہ ہوتے دیکھا۔ اس کے مردہ ہاتھ پیروں میں ایک روح سی دوڑی۔ وہ پردے ہٹا یکے سے کود سڑک پر لمحے بھر کھڑی ہوئی، اور پھر ہزاروں ششتر آدمیوں کے سامنے وہ بدصورت لاغر ادھیڑ عمر کی عورت گھوڑی کی طرف لپکی اور اچھل اس کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی گھوڑی بھی جدھر اس کا منہ تھا ادھر ہی سیدھی سر پر دوڑ پڑی۔ لوگوں کی بھیڑ کائی کی طرف پھٹتی گئی اور گھوڑی تیر کی طرح نکل یہ جا وہ جا نکلی چلی گئی۔ بوڑھی عورت کو لیے بوڑھی گھوڑی بے تحاشا بھاگی، چوراہوں پر ہوتی، جگہ جگہ گھومتی، بازاروں میں کتراتی بھاگتی چلی گئی۔ محلے پر محلے گزر گئے اور وہ بھاگتی چلتی چلی گئی، یہاں تک کہ شہر کا کنارہ بھی آیا اور نکل گیا۔ اب لمبا سیدھا کالپی روڈ تھا، اس پر بھی وہ دونوں میل و میل چلے گئے۔ 5 اور 10 اور پھر 15 میل ہو گئے تو پھر دونوں مسکین بے زبان مسافر اس اصلی منزل مقصود کو پہنچ گئے جدھر ہم سب دنیا کے مسافر بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ 15 میل کے بعد بڈھی گھوڑی کے پیر لڑکھڑائے، سرپٹ بھاگتے میں ٹھوکر کھائی، منہ کے بل زمین پر گری، اس کا بھی سر پاش پاش ہو گیا۔ گونگی عورت کی بھی ہڈی ہڈی ٹوٹ گئی، جس نے گھوڑی سے بھی 10 گز آگے پکی سڑک پر پٹخنی کھائی تھی۔ اے دوست، نہ رنجیدہ ہو، یہی وہ آخری منزل مقصود ہے جس کے حاصل کرنے کے واسطے یہ دونوں جدا جدا جی رہے تھے، ورنہ اور کیا تھا، کس کا آسرا تھا، کس حصول کی تمنا تھی۔ شباب لٹ چکا تھا، جوانی اجڑ گئی تھی، بڑھاپے میں ایک کہیں دوسرا کہیں، کسی نہ کسی طرح راہیے ملک عدم ہوئے۔ چند منٹ کی ہی صحیح، آخر یکجائی پھر ہوئی، پھر وہی شباب کا مشغلہ چند نصیب ہوا، اور یہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ ڈراپ سین ہوا۔ بے زبان سید رفیق حسین کے لکھے ہوئے افسانے کو خالد حمید سنا رہے تھے۔